کہ ہماری زندگی کے اندر ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ برداشت کر سکتے. وقت ہونے کے باوجود وقت نہیں، تعلق ہونے کے باوجود تعلق نہیں ہے، محبت ہونے کے باوجود محبت کا اظہار نہیں ہے، احساس ہونے کے باوجود احساس کرنے سے شرم کھاتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود کسی کی خدمت کرنے سے گریز کرتے. اور اگر اللہ ہمیں بہت کچھ عطا کر دے تو ہم اس کو اتنا چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ہم نظر بد کا شکار نہ ہو، کہیں کسی اپنے کی نظر ہی نہ لگے. ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، کتاب اسکاٹش رائٹر ہے، لندن کی لائبریری میں اس کی کتاب ہے، پڑھنے کا موقع ملا تو اس میں ایک چھوٹی سی بات اس نے لکھی تھی کہ ہماری زندگی اتنی مصروف کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہوں تو ایک آنکھ ہماری موبائل پہ ہے، دوسری آنکھ کھانے پہ ہے، تو ہم زندگی جی نہیں رہے، ہم بس گزر رہے ہیں. ایک کام سے آئے، کھانا کھایا اور پھر اگلے کام پہ، تو ہم زندگی سے گزر رہے ہیں. اور اس کے اندر بڑی خوبصورت بات تھی اور برداشت کے ہمارے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے. کہ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں کچھ کہہ دے جو غیر مناسب، یا کوئی غیر بندہ کچھ کہہ دے تو ہم اس سے اپنا تعلق ہم اس سے ملتے بھی نہیں ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ کہہ دیں اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ماں باپ نے کہا، اب وہ رشتے والی بات تو نہیں تھی لیکن بات ایسی کر دی انہوں نے، ان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ ان کو اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ ان سے تعلق ایسا ہے. کہ برداشت تب ختم ہوتی ہے جب انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے، جب اس کا تعلق نہ ہو، اس کا رابطہ نہ ہو، اس کا کنیکشن نہ ہو، تو پھر آپ برداشت نہیں کرتے. کہ کوئی بہت عقل مند انسان ہو، دانا انسان ہو، یا چلیں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ایک پوری قوم کو، ایک گروہ کو کلمہ پڑھایا، کلمہ حق، اور ان کے ایک فالوورز ہیں، اور ان کی زندگی میں اگر ان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، بیمار ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، حضرت ایوب کو لے لیں، پھر جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب ابی طالب، مشکلات آئیں، سختیاں آئیں، لیکن اس کے اندر صبر اور شکر کیا، برداشت کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارا جو کنیکشن اور رابطہ ہے وہ یقین کی حد تک، یقین کی حد تک جو رابطہ ہے وہ بہتر ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی بہت پیارا دوست اعظمی صاحب آپ کے گھر آ جائے اور آپ کا کوئی بہت خوبصورت برتن توڑ دے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ دوست ہے میرا اس نے مہنگا برتن توڑ دیا لیکن میں اس کی نیت جانتا ہوں، دل کا صاف ہے. لیکن اگر وہی برتن غیر شخص یا گھر کا کوئی ملازم توڑ کہ نقصان کر دیا، تو جہاں پہ تعلق نہیں ہوتا وہاں پہ گلا ہوتا ہے. زنجانی صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، ہم نے وظیفہ کیا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم خاص مقصد کے لیے یہ دعا بھی کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی. تعلق ہے ہی نہیں تو پھر گلا پیدا ہو گیا کہ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے، جس رب نے آپ پہ وہ مشکل ڈالی ہے، اب وہ جب مرضی نواز دے. عبادت اس مقصد کے لیے تھی یا جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق ہے، وہ آپ کے
تصور میں تھا یا اس سے آپ کا تعلق تھا، تو پھر گلا کس بات؟ گلا کس؟ کہ بہت سارے ایسے افراد ہم قرآن پاک پڑھتے، بہت ساری روایات پڑھتے حاجی صاحب کہ یہ کرو گے، جب محنت کرو گے تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، صفوں میں اتحاد پیدا کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کی تب بھی کامیاب نہیں ہو، صفوں میں اتحاد پیدا ہوا تب بھی اتحاد نہ ہو۔ یہ کیا چیز ہے کہ محنت کرنے کے باوجود انسان کئی دفعہ کامیاب نہیں ہو، اتحاد کرنے کے باوجود کئی دفعہ اتحاد قائم نہیں ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر محنت کے ہی زندگی میں کامیاب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کو نہ بلاتے ہیں پکارتے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کا اور محبت کرنے کا کہ اللہ جس کو جیسا چاہے بنا دے۔ کہ بڑی محنت کر کے ایک شخص ایک جگہ پہ پہنچا، جب وہاں پہنچا دیکھا وہاں پہ تو پہلے ہی کامیاب لوگ موجود، تو کس چیز کی کامیابی؟ کہ جس کو اللہ نے جیسا بنایا کہ ایک گدھا بڑی محنت کرے تو وہ خوبصورت گدھا بن جائے، گھوڑا تو پہلے سے ہی گھوڑا، کہ جس نے دن پیدا کیا، جس نے رات پیدا کیے، جس نے سورج پیدا کیا، جس نے چاند پیدا کیا، جس نے دریا پیدا کیا، کہ سورج کی محنت اپنی ہے، چاند کی محنت اپنی ہے، دریاؤں کی محنت اپنی ہے، تو ہر شے کی جب محنت اپنی ہے تو ہر انسان جب اپنی ہستی اور حصار سے باہر ہے دل میں آ جاتا ہے، اور پرابلم ہی یہی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی ہستی اور حصار سے باہر ہیں اور پھر برداشت ہماری ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اس جیسے بن جائیں، ہم اس جیسے بن جائیں، لیکن بادشاہ بننے والا یہ بھی سوچے کہ اس سے پہلے بھی تو ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب انسان اپنی ہستی اور حصار سے باہر نکلے تو وہاں پہ پرابلم پیدا ہو جائے، اور پھر ہم جو اپنی عبادات کر اس کے اندر ہم شک میں بھی مبتلا کئی دفعہ ہو جاتے۔ درود پڑھا، درود پڑھنے ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، نماز پڑھی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، حج کیا کہ حج کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ حج کرنے کے بعد جس نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا حج ختم ہو جاتا۔ تو انسان اپنی زندگی میں شک میں وہم میں مبتلا رہتا ہے کہ جو کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں میری عاقبت کیسی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز مل جائے، اگر کوئی ایسی چیز مل جائے کہ کوئی شخص پیغمبر بن جائے، کوئی ایسا فارمولا ہے کہ اگر آپ کسی پیغمبر کی ہی زندگی میں سے ان کے بتائے ہوئے اصولوں میں سے کچھ چیزوں پر عمل کریں کہ ایسے کرو تو ایسا ہو جائے گا، اس طرح سے آپ عمل کریں تو ایسا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبر نہیں بن سکتا، ہم پیغمبر نہیں بن سکتے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فیض ہے، تو کچھ تو فرق ہوگا ان کی عبادات میں اور ہماری عبادات میں، کچھ تو فرق ہوگا۔ اب فرق کیا ہے؟ یا فرق یہ ہے کہ یہ ہستیاں منظور نظر ہیں، اللہ کے فیض سے، اللہ کی برکت اپنی زندگی میں جو ان پہ آزمائشیں آئیں، امام علی مقام حرم کا مہینہ چل رہا ہے کہ اس حال میں بھی کہ آنکھوں کے سامنے بیٹا شہید ہو رہا ہے کہ پروردگار عین کی یہ قربانی بھی تیرا شکر، اور بہت ساری کے بارے میں تو پہلے سے ہی یہ بتا دیا گیا کہ ایک انسان کی عاقبت کیسی ہو۔ شہیدوں کے بارے میں ان کو مردہ نہ کہو،
تم شعور نہیں رکھتے. پھر اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک مت. تو جو فیصلے ہو چکے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت آئے گی، ایک فیصلہ ہوگا، لیکن آج کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. آپ بھی درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ ہماری عاقبت کیسی ہو. شہید کے بارے میں کہہ دیا گیا، یہ چیزیں پتہ ہیں. پھر ایک شخص رحمت اللہ علیہ، اس کے بارے میں بھی عاقبت کلیئر ہے کہ جو امتی ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی بھی عاقبت. اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا اور ان کے سامنے اف تک نہیں کیا، اس کے والدین اس سے عاقبت. کہ کتنے مواقع مل رہے ہیں ایک عام انسان کو بھی اپنی زندگی کو بہتر کرنے، لیکن یہاں پہ بھی ہم کئی دفعہ شک کا شکار ہو جاتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہو. کہ ہدایت اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے والی خرابی تمہارے اعمالوں کی وجہ. اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں، کہ میں ہی وہ ہوں جو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے کے جاتا. کہ جب اللہ نے انسان کو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ کا کام، یہ جب اللہ نہیں کرنا ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ روشنی کی تمنا رکھنا، روشنی کی تمنا رکھنا. اور روشنی کی تمنا کہاں سے ملے گی؟ جو ہم ہر وقت دعا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر رکھ. کن کے؟ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام. کہ ان کی چیزوں، ان کی باتوں صبح پہ عمل کر، ان کے فالوور بن کے رہنا، اور اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق قائم کر لینا. یہی اگر ہم رکھ لیں کہ ہم روشنی کی تمنا اپنے اندر رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا. اور جس حال میں اس نے رکھ دیا ہے تسلیم کر لینا بھی برداشت ہے. اگر تعلق کئی دفعہ قائم ہونے میں شک پیدا ہو ساجد صاحب، تو تسلیم کر لیں کہ اس نے جس حال میں رکھا ہے وہی بہتر ہے. کہ اگر دن نکل آیا، اللہ تیرا شکر ہے. رات ہو گئی، پروردگار تیرا شکر. امیر ہو گیا، پروردگار تیری مہربانی ہے. غریب ہو گیا، پروردگار تیرا کرم ہے. جو ہو رہا ہے تیرے فضل اور کرم سے ہو رہا ہے. کہ جو شخص اس کی رضا میں راضی ہو پھر گلہ نہیں کر، وہ شکوہ نہیں. اور ہمیں کئی دفعہ اپنے مسلمان ہونے پہ بھی شک ہونا شروع ہو کہ ہم یہودیوں کو دیکھیں نا، کیا زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کیا زندگی گزار رہے ہیں. لیکن پروردگار ہماری زندگی ایسی کر دی، لیکن عاقبت مسلمان والی رہی. کہ زندگی فرعون والی چاہیے، عاقبت والی چاہیے. سوچو کیا چاہیے کہ رہنا ہے فرعون کی طرح، محلات میں آسائشیں ہوں، سہولتیں ہوں، سب کچھ، لیکن عاقبت موسیٰ والی ہو. تو یہاں پہ جب ڈیوائیڈیشن پیدا ہو جائے تو پھر زندگی پرابلمز. کہ دعا مانگتے ہوئے بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ دعا مانگتے بہت سارے ایسے افراد جن پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، روتے ہیں. جن پہ رکت طاری ہو سمجھ جائیں کہ وہ منظور نظر ہو چکی، ان کی دعا قبول ہے. لیکن جن کی رکت ہی طاری نہیں ہو، جن کا کنیکشن ہی طاری، جو صرف وقت گزاری کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے چلیں، اس کا بھی سوال.
اس کا بھی ثواب ملے گا. کہ آپ اجتماعی طور پر ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ایک دعا میں آپ شریک، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن وہ جو آپ کا تعلق قائم نہیں ہوگا تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بڑا کچھ کر لیا لیکن ہوا نہیں. تو جہاں پہ تعلق ہوتا ہے وہاں پہ گلہ نہیں ہوتا.